إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے قابل اور لائق ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ فرمان جاری کیا ہے، یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے اگر کسی دین سے راضی ہوں تو وہ دین اسلام ہے. محترم دوستوں، کئی دفعہ، کئی بار، کئی جگہ پر قرآن مجید کی آیت میں نے کہی، آپ نے سنی ہے، اور میرے علاوہ اور بھی علماء اکرام نے اور بھی خطبہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. ہمارے لیے یہ آیت اور اس آیت کا ترجمہ نیا نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، یہ بڑی اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے. قرآن کئی معنی، کئی مطالب، کئی موضوعات اللہ پاک نے اس ایک آیت میں، بلکہ اس کے ٹکڑے میں اللہ نے رکھا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ آیت کریمہ ساری بدعتوں کے دروازے کو بند کرتی، رد بدعت کے لیے، بدعت کو بند کرنے کے لیے، بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ بڑی اہم ہے. شاید یہی وجہ تھی حضرت عمر کے سامنے، آپ جانتے ہیں، یہودی نے آ کر کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی، اس کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. اور آپ سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو جو جواب دیا تھا، تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، تم ایک عید کی بات کر رہے ہو. جس دن یہ آیت نازل ہوئی، ہم مسلمانوں کے لیے وہ دو عیدیں تھی. پہلے تو وہ جمعہ کا دن تھا اور دوسرا وہ عرفہ کا دن تھا. پہلا تو وہ جمعہ کا دن تھا اور دوسرا وہ عرفہ کا دن تھا. کئی علماء مفسرین کہتے ہیں آخری نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ ہے. ابھی رجب کا مہینہ ہے، رجب کی ساری بدعتوں کے لیے، چاہے وہ خاص نماز ہو رجب کی جو بدعت ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا پھر معراج کی رات منانی ہو. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اسی رات میں 20 پر 7
27 بھی نہیں بول رہا ہوں میں اچھے سے سمجھنے کے لیے رجب کی 20 پر 7ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا. آپ مکے سے جو ہے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آپ کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی, اللہ نے جنت اور جہنم کی سیر کروائی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ 10 اقوال لکھتے ہیں. کتنے؟ فلاں کو ہوئی, فلاں کو ہوئی, فلاں کو ہوئی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رجب کے اندر معراج ہوئی. اور ایک بات ذرا زیادہ قوی ہے, وہ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی, یہ زیادہ قوی ہے. سبحان اللہ. میرا موضوع وہ نہیں ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس آیت کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں, جتنی بھی باتیں رجب کی ہے, ایک بات اچھے سے یاد رکھیے, یہ دین مکمل ہے, اس میں اور تکمیل کی ضرورت نہیں ہے. آیت کا وہی معنی ہے. آج میں نے دین کو مکمل کر دیا, مکمل ہے. کسی شخص کو اس دین کے اندر کوئی نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے بعد دعا کرنا ہے, اجتماعی دعا کرنا. یہاں تو کچھ 100 لوگ جمع ہوتے ہیں, حرم مکی حرم مدنی میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہونی چاہیے نا, اچھی چیز ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا, بھیک مانگنا, دعا کرنا اچھی بات ہے, مگر وہ دین میں ثابت نہیں ہے, وہ نبی سے ثابت نہیں ہے, وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور جو چیز دین میں ثابت نہیں, نہ نبی سے نہ صحابہ سے, ثواب کی نیت سے اسے کرنا, یہی بدعت ہے. اور میں نے ابھی جو عربی زبان میں خطبہ پڑھانی, شر الاموری محدثاتها, جتنے کام ہیں سارے کاموں میں سب سے برا کام زنا سے برا, قتل سے برا, سارے برے, چوری سے برا, اگر سب سے بدترین کوئی عمل ہے, میرے نبی ہر خطبے میں پڑھتے تھے محدثاتها. کون سا کام ہے وہ؟ کون سا کام؟ کیا معنی ہے محدثاتها کا؟ شر الامور محدثاتها, دین کے نام پر جو نیا کام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی بھر ہمیں اس سے بچا کے رکھے. میرا عنوان نہیں, مگر مہینہ شروع ہو گیا ہے, اس لیے میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا. بدعت بڑا گناہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تمہارے انشاءاللہ, آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. بدعت کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ, جو بدعتی ہے, جو دین کے نام پہ نیا کام کر رہا ہے, فقط زام, اس نے یہ ارادہ کیا ہے, اس کا یہ کہنا ہے, اس کا یہ عقیدہ ہے. فقط زام, کیا عقیدہ ہے؟ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. میرا جملہ نہیں, امام مالک کا جملہ ہے رحمہ اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی. بدعت کا معنی کیا؟ اٹھو نا, اٹھ کے سنو جی. ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, غور سے سنو, یہ نبی پہ الزام ہے. جو چیزیں بتانی چاہیے تھی نبی نہیں بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. جو عمل بولنا چاہیے تھا نبی نہیں بولے, اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اللہ اکبر. یہ نبی پہ الزام, اس لیے بدعت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعتوں سے بچا کے رکھے. میرا موضوع بدعت نہیں ہے. شروع کے 5 منٹ میں نے لے لیے, اس لیے کہ ماحول اس کا شروع ہو گیا ہے, میں نے لے لیے ہیں. میرا موضوع دوسرا ہے, اور وہ دوسرا ہے قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ جس میں اللہ پاک نے کہا کہ رضیت لکم الاسلام دینا. کسی دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راضی ہے, یا یہ کہیں آپ کہ سب سے بڑی نعمت ایک انسان کو اللہ نے اگر دی ہے, خالق کی طرف سے ملی ہے, وہ کیا ہے؟ سوال نہیں کروں گا, جواب میں ہی دیتا چلا جاؤں گا. سب سے بڑی نعمت اگر خالق کائنات کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک انسان کو جو ملی ہے, کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے میری نعمت, یہ دین در حقیقت اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, صبح شام سرجن ہیں, مگر بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جی, دماغ وہاں کام نہیں کر رہا ہے. پیروں سے کھندل کر جسے بنایا جاتا ہے اسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بڑے سائنٹسٹ ہیں, مگر یہ نعمت اسلام نہیں ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت, اس کائنات کو بنانے والا مالک کون ہے, اس کی پہچان, اس کے رسول کی پہچان
اس کے دین کی پہچان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ یہ نعمت ہمارے ساتھ باقی رکھے، دعا کرو اسی نعمت پر اللہ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن کہتا نہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اللہ اسلام کی حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اس سے بڑی ایک دعا ہے۔ ہمارا تو دور کیسے بھی نکل رہا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے آنے والے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسل کو اللہ اس دین پر قائم رکھے، اللہ اس اسلام پر قائم رکھے، یہ دعائیں مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پہلی چیز ہے جو دین اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کو پسندیدہ کون سا دین ہے؟ اللہ کو پسند کون سا دین ہے؟ بہت سارے جو لوگ پڑھ لیتے نا وہ لوگ پردے کو بھی مانتے، نظر لوگ ہیں نہیں مانتے پردے، نہیں ماننا الگ ہے، داڑھی نہیں چھوڑنا الگ ہے، اسلام پہ عمل نہیں کرنا الگ بات ہے، اس کا مذاق اڑانا الگ بات ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک آدمی داڑھی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے توفیق دے، نبی کی سنت ہے، چھوڑنا فرض ہے، کٹانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی چھوڑنے والے کا مذاق کرتا ہے، ایسے بھی لاکھوں مسلمان ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پیجامہ اگر کوئی ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، نہیں پہننا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، پہن رہا ہے غلطی کر رہا ہے، لیکن جو پہنتا ہے اگر اسے یہ کہے کہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور بڑے بھائی کا شیروانی پہن کر آ گیا ہے، اگر مذاق اڑا رہا ہے تو پھر یہ آدمی جو ہے پکڑا جائے گا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے قرآن میں، سورہ آل عمران کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ اپنے ذہن سے کچھ نہ بولو، اگر کوئی دین اللہ کے پاس مقبول ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا وہ اسلام ہے۔ اور اسی پارے میں اسی صورت میں ایک اور آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اچھے سے دماغ میں رکھو، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنائے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری بات معلوم ہوئی آج کے جمعہ کے خطبے کی، سب سے بڑا انعام اللہ نے جو دیا ہے وہ دین ہے۔ دوسری بات، اور اس کے اندر یہ دوسری چیز ہے اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ تیسری چیز آج کے جمعہ کے خطبے کی، سارے انسانوں کو اللہ نے اسی دین پر پیدا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور حدیث آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر، اسی دین پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھو، میں نے کچھ لوگوں سے ایسے بھی میری ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ، کسی نے نہیں سمجھایا ان کو، کسی نے نہیں سمجھایا اسلام کے بارے میں، وہ خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندر ان کے کچھ تڑپ رہی ہے، اللہ نے اندر سینے میں رکھا تھا اسلام، خود تلاش کرتے کرتے مسلمان ہو گئے، کوئی نہیں پہنچایا۔ اب پڑھو نا ان کی تاریخوں کو پڑھو۔ آج ایک نارمل نام چینج کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کو ای بنانا بڑا مشکل ہے، محمد میں یہ ڈی آنا چاہیے یا محمد میں ای ڈی آنا چاہیے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں دعا دیتا ہوں وہ بھائیوں کو اس دور میں بھی بغیر ڈرے کے، حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو کر بغیر ڈرے کے وہ پورا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر، وہ سمجھ گئے اسلام کو، نہ باپ کی پرواہ نہ ماں کی پرواہ۔ اور تعجب کب ہوتا ہے، کسی بہت بڑے پنڈت کی بیٹی پڑھتی ہے، کسی پجاری کی بیٹی پڑھتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ تیسری چیز ہے، اسی دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں اس دین پر باقی رکھے۔ چوتھی چیز، ایک اہم چیز بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک دشمنوں کی کوشش یہی رہے گی مسلمانوں، کسی طرح ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے شوق سے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت جلدی آ کر یہاں بیٹھے ہیں،
اس لیے سنیے گا، دعا کیجئے گا، عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی، عمل کیجئے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، غور سے سنو، یہ کنٹینیو مسلسل تمہیں ماریں گے، تم سے جھگڑا کرتے رہیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ستاتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے۔ کب تک یہ جھگڑا کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا جھگڑا یہ؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، آخری مقصد ہے ان کا یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، یہ ان کا مقصد ہے، پہچاننے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے سارا ستانا، قانون بنانا، سب کچھ اس لیے ہوگا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، رب کا کلام غلط نہیں ہے، اتنا ستائیں گے تم کو، تمہارا دین چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کا ایک جملہ ہے ان استطاعوا، کر سکے تو کریں گے، یعنی پوری طاقت لگا دیں گے اس میں کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے ایک جملہ یہ بھی کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اگر کوئی ان کے بہکاوے میں آ کر ان کی تکلیفوں کی وجہ سے مرتد ہو گیا، ہون کرنے بیٹھ گیا اور نیوز میں آ کر کہنے لگا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اس دین کو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور اسی پر مرا، اولئک حبطت، ان کے سارے اعمال برباد ہیں اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ یہ حالتوں میں اللہ ہمیں ہمارے دین پر قائم اور دائم رکھے۔ دین کی جو ضرورت ہے اسے علماء کرام نے ایک جملے میں بیان کیا، وہ جملہ آپ کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جا کر وقت مقرر پر انشاءاللہ یہ جمعہ ختم کروں گا۔ عربی میں میں نے علماء کا جملہ نوٹ کیا ہے۔ جی ہاں، مجھے میرے ایک ساتھی نے کہا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ جمعہ میں کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، بات سمجھ میں جلدی جلدی آتی ہے، اور عام وقت میں آپ پوچھتے ہیں ٹاپک سے دماغ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین تو بولو جی، آمین بول سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سن لیجئے، علماء کرام نے دین کے تعلق سے ایک جملہ لکھا ہے، عربی میں بڑا اچھا جملہ ہے، الانسان جسد و روح، انسان کیا ہے؟ جسم اور روح ہے نا، دو ہی چیزیں نا۔ انسان کیا ہے؟ علماء کا جملہ ہے الانسان جسد و روح، انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ہم کئی بار دیکھتے ہیں 5 منٹ آدمی پانی میں چلا جاتا ہے، جسم تو باقی ہے مگر انسان باقی نہیں ہے۔ صرف 5 منٹ پانی میں چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، جسم ہے باقی ہے مگر پھر بھی انسان نہیں ہے، کہاں چلا گیا وہ انسان؟ اس لیے انسان جسم اور روح کا نام ہے، غور سے سننا اسے انشاءاللہ۔ جسم کی غذا ہے، ہم کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ جسم کو بڑھانے کے لیے غذا کھاتے ہو، علماء کہتے ہیں روح کو اگر بڑھانا ہے، روح کو پاک کرنا ہے، روح کو اگر طاقتور بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اس بات پر جزائے خیر دے، جو سن رہے ہیں آپ اس پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سن لیجئے، علماء کا جملہ سنیے اور دعا دیجئے وہ علماء کے لیے جنہوں نے محنت کر کے اس کو لکھا ہے۔ الانسان جسد و روح ولا بد لكل منهما من الغذاء، اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ جسم کو بھی اور روح کو بھی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ وغذاء الروح، وغذاء الروح، روح کی غذا دین ہے، ایمان ہے۔ کیا چیز ہے؟ بولیے نا۔ دین جتنا بڑھے گا روح اتنی پختہ ہوگی، آدمی کا دین جتنا زیادہ ہوگا روح اندر سے اتنی قوی ہوتی جائے گی، اتنی پختی ہوتی جائے گی۔ یہ جو دین ہے سبحان اللہ، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو ملا کر میں، دین بولتے کسے ہیں؟ اتنی باتیں میں نے کہی نا دین کے بارے میں، اس کا معنی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں، وہ بول کر کچھ احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھے سے یاد رکھو، اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، مسلمانوں ہمیں کامیاب ہونا ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اس دین پر چل کر ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی نے بڑا اچھا جملہ کہا، میں نے 10 جگہ کہا ہو، 10 جگہ۔ ایک جماعت ایسی ہے وہ دیوار کو دھکا دے رہی ہے اور دیوار کبھی کھلے گی نہیں، محنت بہت کر رہی ہے غلط جگہ پر۔ اور ایک جماعت ایسی ہے سیدھا راستہ ملا ہے، جہاں راستہ ملا وہیں بیٹھ گئی، چل نہیں رہی ہے۔
کہتے ہیں وہ جماعت تقریباً ہمارے اطراف کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نظام آباد میں نے کہا یہ جملہ، لوگوں نے اسے وائرل کر دیا حیدرآباد سے آگے، میں آج دوبارہ یہ جمعہ میں کہہ رہا ہوں جملہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ہر حج میں جاتے، وہ لوگ ہیں نا جو بار بار حج پر جانے والوں پہ انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ان کے لیے میں کہتا ہوں جی، صحابہ اکرام ہر سال جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر سال حج کے لیے جایا کرتی۔ کیوں؟ موضوع سے ذرا ہٹ رہا ہوں میں، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تابعوا بین الحج والعمرہ، آپ کنٹینیو حج عمرے کرو، بار بار کرو، ایک کے بعد ایک کرتے رہو۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ عمل رہا، کبھی زندگی میں فقیری نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ جس چیز کو میرے نبی نے بار بار کرنے کا کہا، کسی مسلمان کو حق نہیں ہے ایسا کرنے والوں پر انگلیاں اٹھانے کا۔ سبحان اللہ۔ سن لیجئے آگے حضرت عمر کا جملہ سن لیجئے۔ حضرت عمر حج پہ جاتے، ایک جگہ کھڑے ہوتے پہاڑوں کے بیچ میں، اور وہ جگہ تھی جہاں حضرت عمر جوانی میں اونٹ لے کر آتے اور چراتے، وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ سے بات کرتے، اپنے آپ سے، اے عمر ابن خطاب تو کون ہے جانتا ہے؟ کبھی بھی پچھلی حالت نہیں بھولنی چاہیے، ہم کیا تھے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس میں اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اے عمر تو کون ہے جانتا ہے؟ تیرا باپ خطاب تجھے اونٹ دے کر بھیجتا چرانے کے لیے، تجھے یہ جگہ پر اونٹ چرانا نہیں آتا، شام میں جاتا تو کوڑے کی مار کھاتا، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ سنو غور سے، انجینئروں، ڈاکٹروں، سائنٹسٹوں، سب سنو غور سے، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، آج اللہ نے تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے، آج اللہ نے تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے۔ ایک ساتھ قیصر و کسریٰ، دو سپر پاور پر اللہ نے تجھے فوقیت عطا فرمائی ہے، حکومت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عمر جانتا ہے یہ کس کی بدولت ہے، یہ کیوں ملا ہے یہ سب کچھ؟ سبحان اللہ، تیری طاقت کی بنیاد پر۔ سنو اب حضرت عمر کا جملہ سن لو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ۔ کھڑے ہو کر بولتے زور سے، ہم وہ قوم ہیں اونٹ چرانے والے، کوئی بڑے پڑھے لکھے نہیں، اونٹ چرانے والے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، اس دین کی وجہ سے عزت ملی۔ فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام، مسلمانوں غور سے سنو، جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ عزت کو تلاش کرنا شروع کیا، ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ بلڈنگوں میں عزت دیکھ رہے ہو، کہاں عزت تلاش کر رہے ہو؟ ہماری عزت اسلام میں اللہ نے رکھی ہے، ہماری کامیابی اسلام اس دین میں رکھی ہے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، دین کا معنی آپ کے سامنے بول دوں انشاءاللہ، اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے کہہ دوں تاکہ اہم چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ دین کا معنی ہو سکے تو میرے بھائیوں آپ اس چیز کو پھیلائیے گا۔ دین، اتنی باتیں میں نے کی، تقریباً 20-25 منٹ میں نے اس کے لیے لگائے ہیں الحمدللہ۔ دین بولتے کسے ہیں؟ التسلیم للہ، میں نے نوٹ کیا علماء کا جملہ، التسلیم للہ والانقیاد والخضوع له وأوامره وإفراده بالعبادة قولا وفعلا واعتقادا۔ یہ جملہ ہے نا، یاد کر لو، اگلے جمعہ تک کم سے کم اس جملے کو یاد کر لو۔ اتنی دیر تک میں نے جس دین کے بارے میں کہا نا، یہ دین یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے، علماء نے اس کی تعریف ایسے کی ہے۔ کیا تعریف ہے؟ التسلیم للہ والانقیاد والخضوع له، مکمل اللہ کے آگے جھک جانا۔ کیا معنی ہے دین کا؟ کیا معنی ہے دین کا؟ اللہ کی بات آ گئی، رسول کی بات کیوں نہیں سوال کرنا؟ سوال نہیں کرنا کیوں ہے؟ اللہ رسول کی بات آ گئی تو اپنے آپ کو جھکا دینا، والانقیاد له، سر جھکا کے کھڑے ہو جانا۔ دوسرا، عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو یا اعتقادی ہو۔ میں نے اردو میں معنی بھی کیا ہے، عربی میں نے پڑھا بھی ہے، اگلے جمعہ تک اسے پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس دین پر ہمیں قائم رکھے۔ چلیے آگے 5-10 منٹ جو اس جمعہ کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے میرے بھائی، کیسے بھی کریں ہماری زندگی میں ہم کوشش کریں اپنی طاقت کے مطابق اس دین کی خدمت کریں۔ ایک اچھے شاعر کا شعر ہے، کئی بار میں نے کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جی
ہم میں سے ہر ایک کا مقصد ہونا چاہیے میری طاقت کتنی ہے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ میں نے خلیل اللہ میں کہا اور اس چیز کو آپ نے پھیلا دیا۔ آج دوبارہ کہہ کر نبی کی ایک حدیث پڑھوں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ جانتے ہیں، سر ہلائیں گے آپ لوگ، ایک بہت بڑا پہلوان حج پر گیا، نہیں تقریباً لوگوں نے سنا ہے اسے، گھاما پہلوان حج پر گیا اور اسے لے کر سب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں ایک عبرت ہے، وہ عبرت کیا ہے وہ سن لیجئے گا۔ اسے لے کر گھاما پہلوان کو جب شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پاس گئے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے جو نابینا تھے آنکھوں سے، اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر ایسا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ایک ایک ہاتھ کو چھو کر دیکھا۔ کہتے ہیں 3,000 پش اپ کرتا تھا وہ ایک دن میں، 3,000 قریب ایک ایک ہاتھ اتنا بڑا، اور اس نے کشتی اس لیے چھوڑ دیا، کوئی مد مقابل اسے دنیا میں ملا نہیں، اس سے لڑنے والا نہیں ملا۔ حضرت شیخ بن باز رحمہ اللہ چھو کر دیکھے اور اسے ایک جملہ بولے، میرے پورے جمعہ کا خطبہ ہے نا شیخ بن باز کا وہ جملہ ہے انشاءاللہ۔ شیخ بن باز نے اس سے جو کہا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اللہ کے دین کی خدمت، میرا موضوع یہی ہے نا، اللہ کے دین کی خدمت میں علم سے کر رہا ہوں، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو اللہ کے دین کی خدمت طاقت سے کر۔ ہم دونوں، میں اور آپ، ہم دونوں اللہ کے دین کی خدمت میں برابر ہیں۔ اللہ اکبر، ہم دونوں برابر ہیں۔ میں یہی جمعہ دینا چاہتا ہوں، جمعہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ میں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، آپ اگر مالدار ہیں، آپ اپنے مال سے اللہ کے دین کی خدمت کیجئے گا۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ علم سے، سبحان اللہ، یہ بھی یاد رکھیے، اس جمعہ سے آپ نے کئی بار حدیث سنی ہوگی، 2 حدیثیں ہیں، دونوں بخاری اور مسلم کی ہیں الحمدللہ۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، وقت کی قلت کی بنیاد پر ایک پیغام بھی مجھے آپ کے سامنے دینا ہے انشاءاللہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، میرے ساتھ رہو، غور سے مجھے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، ساتھ رہو۔ سننے کے بھی آداب ہیں، جمعہ میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، اللہ ہمیں ویسا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ۔ آج ایک موضوع کو پڑھنے کے لیے پڑھا، مگر بہت ساری حدیثیں مجھے ملی، میں رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے یہ بھائی کو حدیث بھی پڑھ کر سنائی، میری آفس میں آئے تھے، وہ حدیث پڑھ کر، میرے نبی زمین پر بیٹھتے تھے، میرے نبی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اتنی عاجزی، بیٹھنے کا طریقہ، کیسے بیٹھتے تھے، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے سبحان اللہ۔ اگر کسی انسان کو دیکھ کر، غور سے سننا، اللہ مجھے بھی ایسا بنا، اللہ میرے بچوں کو ایسا بنا، اگر یہ تمنا آنا ہے تو کسے دیکھ کر آنی ہے، کس کو دیکھ کر آنی چاہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، انہیں دیکھ کر آپ تمنا کر سکتے ہیں، اللہ مجھے، میری اولاد کو ایسا بنا، یہ غبطہ بولتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں۔ آپ نے کئی بار حدیث سنی ہے، موضوع دین ہے اس لیے وہ حدیث تمہارے سامنے بول رہا ہوں۔ کون ہے وہ 2 آدمی؟ 2 حدیثیں غور سے سن لیجئے گا۔ پہلا آدمی، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک آدمی ہے اللہ نے اسے مال دیا ہے، علم بعد میں آ رہا ہے جی، پہلے مال آ رہا ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، وہ آدمی حق کے راستوں میں اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ کسے دیکھا آپ نے؟ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس حدیث کے اس ٹکڑے کی روشنی میں، ایسے بھائی ہیں الحمدللہ، ہمارے اطراف میں ایسے بھائی ہیں، اللہ نے بے شمار ہزاروں مالدار ہیں، ہزاروں کروڑ پتی ہیں، کروڑ، آج تو کروڑ کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، چھوڑ دیجئے، کروڑ تو لاکھ کے برابر ہو گیا ہے آج، ہزاروں کروڑ پتی ہیں، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق اللہ بہت کم کو دیا ہے۔ اور جن کو اللہ نے دیا ہے، ہم منبر سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے مالدار کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے مال بھی دیا ہے اور وہ اسے صحیح راستے میں خرچ کر رہا ہے، آپ تمنا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی ایسا مالدار بنا، میں بھی انشاءاللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ پہلا آدمی۔ دوسرا آدمی سبحان اللہ جسے دیکھ کر آپ تمنا کر سکتے ہیں اللہ مجھے، میری اولاد کو ایسا بنا، نبی کی حدیث سن لو، بخاری میں بھی ہے وہ مسلم کے اندر بھی ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ،
5 منٹ رہیں گے جمعہ کے خطبے کے، ذرا غور سے سن لو۔ کبھی کبھی جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آواز کسی کے لیے لولی لگ جاتی ہے، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے۔ جی ہاں، 5 منٹ ہیں، غور سے سن لیجئے گا اللہ کے لیے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، ایک اور آدمی ہے اللہ نے اسے حکمت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے، حکمت۔ ایک اور حدیث میں قرآن کا تذکرہ ہے، اللہ نے اسے قرآن دیا، اللہ نے اسے حکمت دیا ہے۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ آدمی 2 کام کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے۔ پہلا کام ہے فیصلہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا کام اسے سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی اچھے عالم کو دیکھ کر آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا عالم کون ہے؟ اچھا عالم، اچھا عالم کون ہے؟ جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں۔ کون اچھا عالم ہے؟ جی سبحان اللہ، اچھا عالم جو عمل کرتا ہے، اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ عالم ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ نے قرآن میں اس کی مثال گدھے کی دی ہے۔ جو گدھے کے اوپر کچھ کتابیں رکھ دو تو گدھا عالم نہیں بن جائے گا نا۔ اللہ نے وہی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا علم دیا گیا ہے وہ گدھوں کی طرح ہے جس کے اوپر کچھ کتابیں رکھ دی گئی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ میں دعا درخواست کرتا ہوں۔ ایک ابو دھابی میں میرے دوست مجھ سے ملے، ایک شکایت کیے، کیا بھائی 4-5 علماء مجھے بہت ستائے۔ کیا بولے؟ 4-5 علماء مجھے بہت ستائے۔ میں نے ان سے کی، اگر آپ کسی عالم کو کچھ دعا اگر آپ دینا چاہتے ہیں، میں نے ان سے کہا ایک دعا ضرور دیجئے، اللہ ان کے علم پر ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت سے میں بھی بولنا شروع کر لی، اگر آپ کسی عالم کو چاہتے ہیں آپ 2 دعائیں ضرور دیجئے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم پر ان کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے کسی عالم کو دیکھا تو آپ تمنا کر سکتے ہیں اللہ مجھے، میرے بچوں کو اللہ یا عالم کی طرح بنا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ساری احادیث ہیں، میں ان حدیثوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، وقت ہمارے پاس ہو چکا ہے۔ اتنا ضرور کہوں گا آپ کے سامنے، جو بھی اللہ نے دیا، مال سے دین کی خدمت، علم دیا، علم سے دین کی خدمت کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت سے دین کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں تمہارے سامنے، اگر کسی بچے کو مدرسہ جا کے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہے اس کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ آپ کو اتنی طاقت ہے، غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، آپ ایک مدرسے کو جانتے ہیں، آپ لے جا کر اگر وہ بچے کو چھوڑ دیے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اگر وہ بچہ عالم بن گیا، سبحان اللہ، اور وہ دین کا کام کرتا رہا، آپ کے صرف یہاں سے وہاں لے کر جانے کی وجہ سے، ایک وقت ٹکٹ خرچ کر کے کسی ادارے کو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک استاد سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا۔ استاد کا نام ہے اسحاق ابن راہوی۔ کیا نام؟ اسحاق ابن راہوی۔ سنو غور سے، وقت پر جمعہ ختم کروں گا انشاءاللہ میں۔ اسحاق بن راہوی استاد کا نام ہے۔ انہوں نے بچوں کے سامنے کہا، بچوں میں ایک بچہ امام بخاری بھی، طلبہ میں ایک طالب امام بخاری بھی رحمہ اللہ، آپ میں سے کوئی ایک ایسی کتاب لکھو جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایک جملہ۔ آپ میں سے کوئی طلبہ میں کوئی ایک طالب علم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لو کہ وہ صحیح حدیثوں کو جمع کریں۔ امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ، لتوقع، وہ چیز بیٹھ گئی دماغ میں، ایک جملہ بیٹھ گیا، ایک جملہ میرے ذہن، وقعت ذلک فی قلبی، میرے ذہن میں بیٹھ گئی بات، اور میں نے زندگی کا مقصد بنا لیا اور میں نے صحیح بخاری لکھی۔ یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ آپ کسی کو صحیح مشورہ دے دو میرے بھائی۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد کے اندر آئے، ایک کاڑی پڑی ہوئی ہے، کاڑی، کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ کر نکل جاتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب معراج میں گیا تو میں نے یہ بھی دیکھا، میرا مسلمان، میرا امتی مسجد کے اندر سے اگر کوئی چیز اٹھا کر جو غلط چیز ہے، گندی چیز ہے، باہر پھینک رہا ہے، اس کا ثواب مجھے معراج میں دکھایا گیا، مجھے معراج میں دکھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کوئی چیز، یہاں تک میں کہتا ہوں، کئی بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ایک میاں بیوی آئے ہمارے پاس، ان کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے،
کئی جگہ پر اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا، اور آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے ماشاءاللہ جو میاں بیوی آپ کو اپروچ کیے ہوں گے، آپ کے پاس آئے ہوں گے، آپ کی ایک نصیحت سے ٹوٹتے ہوئے گھر بن گئے ہوں گے. سبحان اللہ، جی ایسا ہوا ہے نا الحمدللہ. کوئی چیز، یہ سب دین کی خدمت ہے، سب دین کی. آج ایک اعلان، مجھے یہ ساری باتوں میں ایک اعلان بھی کرنا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہی دیا، جس کو جو دیا ہے اس کے ذریعے سے وہ دین کی خدمت کرے. آج کل بہت ساری مسجدوں کے اعلان ہو رہے ہیں، اور میری زبان سے اللہ نے کم سے کم 5 اعلانات کروائے. مسجد سلفیہ کا، مسجد رحمانی کا، اور بوب سندرا کی مسجد کا، اور ایک اور مسجد الرحمان کا. ایک اور مسجد ہے جس کا اعلان آج میں یہاں کرنے جا رہا ہوں. یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں یہی کر سکتا ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کے گھر کے لیے؟ میرے سے اللہ کے دین کی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ میں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی اللہ کا ایک گھر آ رہا ہے، آپ کی طاقت کے مطابق آپ آگے بڑھیے، اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کیجیے. ہم یہی کر سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کیا مولوی صاحب یہی چیز شروع کر لیے ہیں؟ کبھی بھی دیکھو مولوی صاحبوں کے ہم یہی کر سکتے ہیں. الحمدللہ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیث، چھوٹی سی حدیث اعلان کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتے ہیں. من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا. کتنی مسجد بنائے گا؟ کمفحص قطات، یہ پرندے کے گھونسلے کے برابر. کتنا بھائی بولو نا، کتنی مسجد؟ ارے بولو جی. پرندے کے گھونسلے کے برابر نہیں، وہ بھی بڑی ہو گئی. میرے نبی نے کہا او اصغر، اس سے بھی چھوٹی. کوئی جا کر پرندے کے گھونسلے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس سے چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، 3 آدمی مل کر ایک مسجد بنائے، کیا تینوں کو جنت میں ایک ایک الگ گھر دیا جائے گا؟ ایک ایک الگ مسجد کا ثواب دیا جائے گا؟ 4 آدمی مل کر مسجد بنائے، اس لیے کہ ایک مسجد کے بنانے میں 100 آدمی شریک ہوتے ہیں، 200 آدمی، کبھی 1000 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، 100 روپے 500 روپے کے شکل میں. کیا سب کو ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا، اور مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، سنو بول کر. آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں. ابن عثیمین نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، پڑھے کیا پوچھے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ آیت پڑھے کیا؟ کہا پڑھا. اس کی آخری آیت پڑھو. اس کی آخری آیت ابن عثیمین نے سامنے والے سائل سے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سبحان اللہ. یہ پڑھ کر اسے جواب دیا، جواب سمجھ میں آ گیا. شاید آپ کو بھی آ گیا ہوگا، آپ کے بھی ذہن میں جواب آ گیا ہوگا. کہا ذرے کے برابر. ذرہ کسے بولتے؟ بولو. آپ 100 روپے دیتے، 500 روپے دیتے نا؟ نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ذرہ. کبھی کبھی کھپریل کا گھر ہوتا ہے، یا اوپر سے روشنی آتی ہے، دھوپ، اس دھوپ میں ذرے نظر آتے ہیں، بازو نظر نہیں آتے. وہ ذرے بازو نظر نہیں آتے، اسے بولتے ذرہ، جو صرف دھوپ میں نظر آتا ہے، چھاؤں میں نظر نہیں آتا. اللہ نے قرآن میں کہا اتنا بھی اگر آپ کرو گے، اتنے برابر بھی اگر آپ اللہ کے راستوں میں دو گے، اس کا ثواب مکمل اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور حالتیں کبھی حضرت عمر کی ہوتی ہیں اور کبھی حضرت ابو بکر کی ہوتی ہے. حالات ہمارے ایک جیسے نہیں ہوتے. سمجھ گئے نا؟ نبی نے اعلان کیا، عمر آدھا گھر لے کر آئے. سیم ٹائم پر حضرت ابو بکر پورا گھر جھاڑ کر لائے، ایک چھوٹی سی پوٹلی ہی بنی. نبی نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کیا جی لے کر آئے؟ کہا پورا گھر جھاڑ کر لایا ہوں. عمر کیا لے کر آئے؟ نصف بیتی، آدھا گھر لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. آج بھی ابو بکر عمر سے بڑے ہیں. نبی نے کہا میں یہ تمام احادیث کی روشنی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد السیف. مسجد سیف. سارے بہن اور بھائی مل کر پوری اپنی کمائی ڈال کر وہ جگہ خریدے ہیں. اب وہ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے. اس کے لیے صرف 5.5 اڑی کا روڈ تھا، یا اور اس کے برابر تھوڑا سا روڈ تھا. الحمدللہ اس مسجد کے کچھ نوجوان اس کے ذمہ دار ہیں. بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اور میں یہ کہوں گا، ممبر پہ کھڑے ہو کر کہوں گا، ان میں سے اکثر نوجوانوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. سمجھے آپ میری بات؟ اکثر نوجوان ان میں سے گزشتہ 12-13 سال سے ماشاءاللہ دعوت دین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس مسجد کے ذمہ دار ہیں. آج اس مسجد کا یہاں اعلان ہے.
اعلان ہے. ایک جگہ انہوں نے آنے جانے کے لیے چھوٹی جگہ، کیسی عورتیں جائیں گی اس میں، کیسے مرد جائیں گے 5.5 اڑی کی جگہ میں، اس لیے انہوں نے آدھی سائٹ خریدی، پہلے 20-30 کی سائٹ خریدی. اس کا قرض حسنہ باقی ہے پورا، اس کا 20 پر 7 لاکھ کے قریب اس کا پیسہ باقی ہے مکمل. آج آپ کی مسجد میں آئے، آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے اس گھر میں آپ تعاون پیش کیجئے گا انشاءاللہ. اسکوائر فٹ کی اس کے بعد اس کی تعمیر کے لیے بھی انشاءاللہ پیسوں کی ضرورت ہے. جو آدمی پیسے سے مدد کر سکتا ہے، جلی سے، سیمنٹ سے، بالو سے، کھمبی سے، جس سے مدد کر سکتے ہیں کیجئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ علماء دین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کے دین کی خدمت اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز دوستوں، ایک اعلان اور ہے، اس کے بعد میں اس جمعہ کو ختم کروں گا. گئے جمعہ سے، گزشتہ جمعہ سے مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے، ایک ساتھی ہیں ان کو ٹی بی ہو گیا ہے اور بہت کمزور ہو گئے ہیں. نام ارشاد ہے، نام ارشاد ہے. بڑی منت سماجت کے ساتھ انہوں نے مجھے گزشتہ جمعہ بھی کہا، میرا حیدرآباد میں جمعہ میں نہیں کر سکا اعلان، آج دوبارہ مجھے میسج آیا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے. اللہ امت مسلمہ کے ہر آدمی کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، قبر پرستی سے بچائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.